جنوبی ہندوستان کے صوبے آندھرا پردیش کی راجدھانی حیدرآباد کو ہمیشہ سے ہی ایک خاص تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی حیثیت حاصل رہی ہے۔ یہاں کی سرزمین پر کئی نامی گرامی شخصیات پیدا ہوتی رہی ہیں۔ انہی چند مایہ ناز شخصیات میں ایک نام ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کا، جنہیں ہندوستان کے صدر جمہوریہ بننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ ذاکر صاحب کی عظمت محض اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے ماہر تعلیم تھے، اور نہ اس لیے ہے کہ وہ جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، اور نہ اس لیے کہ وہ بہار کے گورنر یا وائس پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ آف انڈیا رہے، بلکہ ذاکر صاحب کی عظمت کا راز ان کی انتہائی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مشتمل ہے۔ ان کی پیدائش اس شہر میں 8 فروری 1897 کو ہوئی تھی، جب ان کے والد فدا حسین ایک کامیاب وکیل کے طور پر یہاں کام کر رہے تھے۔ ذاکر حسین اپنے 7 بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے، لیکن جب ان کی عمر محض 10 سال کی تھی، ان کے سر سے ان کے والد کا سایہ یکایک اٹھ گیا۔ ان کی والدہ نازنین بیگم نے پھر ان کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لی اور اسے بڑی خوبی کے ساتھ پورا کیا۔ ذاکر صاحب کے پتا کا بہت ارلی ایج میں دیہانت ہو گیا۔ یہ ان کے پتا وکالت کرنے کے لیے حیدرآباد چلے گئے تھے، وہیں پر یہ سب رہے، پلے بڑھے۔ 1907 میں ڈاکٹر ذاکر حسین کا خاندان ایک بار پھر ہجرت کر کے اپنے آبائی وطن اتر پردیش لوٹ آیا۔ ضلع فروخ آباد میں اپنی سکونت اختیار کی۔ چونکہ ان کا خاندان اعلیٰ اور اشرف خاندانوں میں شمار ہوتا تھا، اس لیے بہت جلد ہی انہیں یہاں کی قبولیت اور منزلت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ قائم گنج میں جو اس وقت حالات رہے ہوں گے، اس میں بہت سارے ذاکر صاحب کے بھائی بہن اور مختلف اور خاندان کے لوگ، وہاں پر ایک بہت شدت کی بیماری آئی تھی، پلیگ ہوا تھا، اور اس میں بہت لوگ جو تھے وہ جان اپنی گنوا بیٹھے تھے، اور ان کی جو تعلیم تھی اور ان کی جو دیکھ بھال تھی وہ والد صاحب نہیں کر پائے، کیونکہ وہ بہت کم عمر میں حیدرآباد میں بہت کامیاب وکیل رہنے کے بعد بہت کم عمر میں ہی چل بسے۔